نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج وکاشا اسلامک میڈیا میں ایک اہم ترین مسئلے کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ ولی کی اجازت کے بغیر کیا جانے والا نکاح، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جو لڑکا لڑکی گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں ان کا نکاح، اس کے حوالے سے جواب جو علماء امہ دیتے آ رہے ہیں، علماء حقہ، کہ گھر سے بھاگ کر ولی کی اجازت کے بغیر کیا گیا نکاح، یہ نکاح باطل ہے، ایسے نکاح کو شریعت حرام قرار دیتی ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن مقدس کی چند آیات بینات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی دلیل، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانکحوہن بإذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف۔ سورہ نساء آیت نمبر 25 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان کے گھر والوں کی اجازت کے ساتھ ان سے نکاح کرو۔ اگر تم لوگوں نے نکاح کرنا ہے کسی خاتون سے، کسی عورت سے، تو فرمایا کہ فانکحوہن بإذن اہلہن، ان کے اہل سے، ان کے گھر والوں سے، ان کے سرپرستوں سے اجازت لے کر ان خواتین سے تم نکاح کرو۔ اور پھر آتوہن اجورہن بالمعروف، ان عورتوں کو معروف طریقے کے ساتھ جو نکاح کے بعد اندر جو مہر ہوتا ہے وہ بھی ان کو ادا کرو۔ دوسری قرآن کی آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، البقرہ آیت نمبر 221 ہے۔ اپنی عورتوں کا نکاح مشرکین سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یہ کن کو خطاب ہو رہا ہے؟ قرآن کی پہلی آیت کے اندر، اور یہ دوسری آیت ہے۔ اب تیسری آیت ملاحظہ فرمائیں، فرمایا فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، البقرہ آیت نمبر 232 ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے، 90 دن کے اندر کوئی مرد رجوع نہ کرے اپنی بیوی سے، اس کو پھر دوبارہ نکاح جدید کرنا پڑتا ہے۔ اس کے حوالے سے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری بہن کو طلاق ہو گئی، طلاق رجعی، پھر 90 دن بھی گزر گئے، میرے بہنوئی نے رجوع نہیں کیا، میں نے عزم کر لیا اور قسم اٹھا لی کہ میں اپنی بہن کا دوبارہ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح یا دوبارہ جانے ہی نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی، البقرہ آیت نمبر 232، فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، ان کو اپنے پہلے خامدوں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ تو یہ تین قرآن کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں احباب ذی وقار، ان آیات میں ولی کو خطاب ہے اور ان کا اختیار اور حق ثابت ہو رہا ہے کہ نکاح کے جو ولی ہیں ان کی اجازت نکاح میں ہر حال میں ان کی ضروری ہے۔ ان کی اجازت اور ان کے اذن کے بغیر نکاح یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ان کے اندر سرپرستوں کا اختیار ثابت ہو رہا ہے۔ اس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر، ولی کی اجازت، ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر حدیث نمبر 2717 ہے۔ السنن الکبریٰ للبہقی کے اندر بھی حدیث آتی ہے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 3 مرتبہ، دوسرے حدیث ملاحظہ فرمائیں، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل ونکاحها باطل فنکاحها باطل، بغیر ولی کی اجازت کے کیا گیا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث آتی ہے، جامع ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، مسند حمیدی، مستدرک حاکم کے اندر، سنن البہقی کے اندر، جس مرد اور جس عورت نے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کیا وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، یہ حدیث جو آپ نے ملاحظہ فرمائی کتنی حدیث کی کتابوں کے اندر آتی ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي نفسها، فرمائے کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کرے، بدکار عورت ہی اپنا خود نکاح کرتی ہے، بدکار عورت خود ہی اپنا نکاح کرتی ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کتاب النکاح باب لا نکاح الا بولی جلد کے دوسری جلد میں حدیث آتی ہے، 82 حدیث کا نمبر ہے۔ جو عورت خود اپنا نکاح کرتی ہے وہ عورت زانی عورت ہے۔ اس سے بڑی دلیل کیا آپ کو چاہیے؟ اب بھی آپ کہتے ہو کہ کورٹ میرج کا نکاح بغیر ولیوں اور بغیر سرپرستوں کے کیا گیا نکاح اب بھی تم حلال سمجھتے ہو۔ اتنی پیغمبر کی حدیثیں اور قرآن کی آیات سننے کے بعد اگر ایسا کوئی نکاح کر چکا ہے، ان کو چاہیے، یہ نکاح نہیں ہے، یہ حرام ہے، زنا شمار ہو رہا ہے، توبہ طیب ہوں اور اپنا نکاح اعلانیہ طور پر کسی موحد عالم دین سے دوبارہ نکاح کرائیں، وگرنہ وہ نکاح باطل اور حرام اور زنا ہوتا رہے گا۔ نکاح ہے ہی نہیں، وہ ایک زنا ہو رہا ہے۔ اسی طرح تمام صحابہ کے اندر اجماع ہے، اتفاق ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہی موقف حضرت عمر بن خطاب کا، حضرت علی بن ابی طالب کا، حضرت عبداللہ بن عباس کا، حضرت ابو ہریرہ اور اسی طرح سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا، حسن بصری، قاضی شریح، امام ابراہیم نخعی اور اس طرح عمر بن عبدالعزیز، امام سفیان ثوری، امام اوزاعی، امام مالک، امام عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اور دیگر ائمہ محدثین کا بھی یہی موقف ہے کہ بغیر ولی کے کیا جانے والا نکاح، کورٹ میرج کے اندر جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح ولیوں کی سرپرستی اور ولیوں کی اذن کے بغیر ہوتا ہے۔ ایسا نکاح یہ باطل ہے اور یہ زنا ہے، نکاح نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان میری آواز سننے والے کسی بہن کسی بھائی نے ایسا نکاح کیا ہے، یہ نکاح نہیں ہے، یہ زنا شمار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔